الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر۔ تو یہ دین جو قرآن اور حدیث میں بند ہے نظریاتی لحاظ سے بہت اچھا دین ہے۔ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ اس کی عملی شکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، صراط مستقیم حق کا راستہ پرکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا؟ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل، خلیفۃ رسول اللہ امیر الصدیقین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مرید ہیں، مرید جو ارادہ کر کے آئے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ لیکن عمر مراد ہے، عمر مرید نہیں مراد ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان کا ہاتھ پکڑ کے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تجھے شرف حاصل ہوا ہے نا دوہری دامادی کا، وہ پوری انسانی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ کسی گھر میں نبی کی دو بیٹیاں ہوں ایک کے بعد دوسری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو علی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے امام الانبیاء والمرسلین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری خوبیاں بھی دیں اور باطنی خوبیاں بھی دیں۔ وہ صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف تھے۔ آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر وہ فائز ہوں گے۔ وہ بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی، وہ چلتے تھے سنت بن جاتی تھی، اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند و ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا، اس کی شرح، تفسیر، مطلب، مفہوم آپ کو سمجھایا، جس کو ہم حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے قول، فعل، تقریر، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، اور آپ کوئی عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی، چپ بھی قرآن کی تفسیر اسلام کا اصول بن جاتی تھی۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا، جس کی چپ، خاموشی بھی قانون ہو۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، وہ چپ کر جائیں اللہ اس کو بھی قانون اور اصول بنا دیتے ہیں۔ اور یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا، یہ قرآن اور حدیث کتاب و سنت میں ہے۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں۔ ادب احترام کی بات اور ہے، عزت تکریم کی بات اور ہے، لیکن اطاعت، حکم قانون ماننا، تابعداری کی بات اور ہے۔ جتنے بھی ائمہ کرام اولیاء اعظام اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، وہ آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے۔
اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول فرمائے، لیکن وہ سارے امتی تھے، رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وحی ان پر آئی، رب کے سلام ان کو آئے۔ تو یہ دین جو قرآن اور حدیث میں بند ہے، نظریاتی لحاظ سے بہت اچھا دین ہے، مثالی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم گزری ہے، انسانوں پیٹ لگے ہوئے ہیں، برادریاں ہوں، ملازمت، کھیتی باڑی ہو، بیوی بچے ہوں، پھر انہوں نے اس دین پہ عمل کر کے دکھایا ہو؟ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ اس کی عملی شکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ، عقیدہ، عبادت، عمل ایسے کرو جیسے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، بے شک یہ ہی بے وقوف رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف کہہ رہے ہیں اور ان کی توہین کر رہے ہیں۔ اور اگلی مصیبت یہ ہے کہ ان کو اپنی بے وقوفی، حماقت کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہودیوں کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے نبیوں رسولوں کی نافرمانی کی، لیکن اللہ تذکرہ کر کے کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ بھی ایمان لائیں، یہودی عیسائی تمہارے جیسا ایمان، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو میں مولا ان کا بھی ایمان قبول کر لوں گا، شرط یہ ہے کہ ان کا ایمان بھی تمہارے ایمان جیسا ہو۔ جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، صراط مستقیم، حق کا راستہ پرکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کرے، ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت والا ایمان نہیں چاہیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ہمیشہ کی نحوست، بدبختی میں ہیں۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشانی تو ہوگی، اتنی محنت سے آپ نے ان کو تیار کیا، یہ آپ کے شاگردان رشید ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں ان کا ایمان نہیں چاہیے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں اللہ تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا، میں نپٹوں گا۔ جو تیرے شاگردوں والا ایمان طریقہ پسند نہیں کرتے، میں مولا ان سے نپٹوں گا۔ یا اللہ تو کیسے نپٹے گا؟ تجھے پتہ ہے؟ فرمایا وہ سمیع العلیم، اللہ سننے والا ہے اقوال کا، جاننے والا ہے اعمال کا۔ اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفان بادے بارہ، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کی آواز بھی سنتی ہیں۔ جگہ تاریخ وقت لکھا جا رہا ہے، اشاروں کنایوں میں، ذرائع ابلاغ میں، بہت بڑے بلاغت اور فصاحت کے پردوں میں، اور یہ قرآن کی آیتوں کی تعریف آگے پیچھے کر کے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ساری رپورٹ تیار ہو رہی ہے۔ میں مولا ان سے نپٹوں گا جو تیرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والا ایمان پسند نہیں کرتے اور ان کی توہین کرتے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ جب یہ آیت آئی، کون مخاطب تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ، صفیہ، فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ مخاطب، تم بہترین امت ہو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، یہودیوں سے پوچھو تم میں سے سب سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ساتھی۔ عیسائیوں سے پوچھو تم میں سے افضل کون ہے؟ اصحاب عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ساتھی۔ اور ان نام نہاد امت میں شامل ہونے والوں سے پوچھو تم میں سے بدترین کون ہے؟ تو کہتے ہیں اصحاب محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیات میں ان کے ایمان کی گواہی دی۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے ٹھکے مومن، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، متقی، کامیاب، کامران،
یہ صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ ہے، اور ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا؟ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل خلیفۃ رسول اللہ امیر الصدیقین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ نے آپ پر وحی نازل کی، سب سے پہلے ہماری ماں، بڑی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اللہ ان کا ایمان قبول کرے۔ پھر جناب زید ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ، جو آپ کے خادم تھے، غلام تھے۔ اور پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، 7 سال کی عمر تھی اور آغوش نبوت میں پرورش پا رہے تھے، وہ ایمان لائے۔ اللہ ان سب کا ایمان قبول کرے۔ ہماری ماں ایمان لائی، بیویاں خاوندوں کی بات مانا ہی کرتی ہیں۔ زید ایمان لایا، غلام اپنے سرداروں کی باتیں مانا ہی کرتے ہیں۔ چھوٹے بھائی علی ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں کی بات مانا ہی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل ابو بکر صدیق ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ایمان لانے سے مکہ میں ہلچل مچی، بازو کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا کہ میں محمد کے ساتھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد تھی۔ ایک دفعہ فرمایا، ایک آدمی ان سے الجھنے لگا، کہا لوگو اللہ کے لیے مجھے ابو بکر کو معاف کر دو، کچھ نہ اس کو کہا کرو، میں محمد کے دل کو صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں رسول ہوں، تم نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ شخص، میں نے کہا میں نبی رسول ہوں، اس نے فوراً میری تصدیق کی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ کب مدد کی تھی؟ جب کافروں نے ان کو نکالا تھا ہجرت کے موقع پر، ثانی اثنین، دوسرا تھا دھوکہ، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی کو کہتا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو شخص بھی رسول اللہ پر ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ رہا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی صرف ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ وہ 3 راتیں 3 دن تنہائیاں، رات و نیام، اور وہ دیدار اور وہ صحبت، رفاقت، معیت وہ صدیق کے حصے میں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی اور کے حصے نہیں۔ صحابہ تو سب ہیں، پر اصل صحابی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہجرت، اللہ اللہ اللہ، ساتھ گئے، کندھے پہ اٹھایا، غار کے اندر تکلیف برداشت کی، اور ان کا بیٹا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے خبر دیتا تھا آ کر کہ کیا آج ان کا پروگرام ہے مکہ والوں کا۔ اور ان کا غلام بکریاں سیٹنگ کی تھی، وہ لے کے آتا تھا، باہر نکل کے وہاں سے دودھ دو کے لاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتے تھے۔ اور جب گئے مدینہ کی طرف، جو راستے میں خرچ تھا وہ بھی ابوبکر صدیق کے گھر کا تھا، وہ جو اونٹنیاں تیار کی تھیں وہ بھی ابوبکر صدیق کے گھر کی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب خلیفہ بنے، 2 سال 4 ماہ بیت المال سے جو لیا، آنے والے خلیفے کے پاس ان کے بیٹے گٹھنیاں لائے مال کی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا باپ، ابوبکر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے باپ کے حصے سے جو مجھے زمین آتی ہے وہ بیچ کے آنے والے خلیفے کے پاس 2 سال 4 مہینے کا جو وظیفہ لیا ہے جمع کرا دینا، میں اپنے ذمے کوئی چیز نہیں لے جانا چاہتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا
کہ اے ابو بکر جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلیں گے۔ عمر بن عاص نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ میں عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی قلت من الرجال، میں مردوں میں سے پوچھتا ہوں، میں ابوہا اس کا باپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور فرمایا گا ان امن الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابو بکر، لوگوں ساری دنیا کے احسانات کے بدلے دے کے جا رہا ہوں، میری امت یاد رکھنا ابو بکر کے بدلے تمہارا رسول نہیں اتار سکا، یہ محسن ہے تمہارے رسول کا، محسن ہے، میں محمد بھی اس کے بدلے نہیں اتار سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کی، اس میں فرمایا وَلَا يَعْتَلِ اولو الفضل منکم، نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے ان ضرورت مندوں پر۔ انہوں نے اپنے بھانجے کا خرچہ بند کیا تھا مستہ کا، اس لیے کہ اس نے بھی بات کی ہے میری بیٹی کے متعلق، نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے جن کو اللہ نے مال دیا ہے کہ ان کو نہیں دیں گے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کہا ہاں میں پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، خرچ جاری کر دیا۔ اللہ نے ان کو فضیلت والا کہا، نہ قسم اٹھائیں تم میں سے فضیلت والے۔ جب آپ بیمار ہوئے کہا ابو بکر کو کہو مری ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کو کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز پڑھائے اور میری زندگی میں محمد کے مصلی کا وارث بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے دل میں بات تو اور آئی کہ لوگ یہ نہ کہیں اچھا مصلی پہ کھڑا ہوا، لیکن میں نے کہا کہ جناب وہ نرم دل ہیں، آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم کریں۔ کہا نہیں ابو بکر کو کہو۔ میں نے جا کے حفصہ کو کہا حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ نے، دوسری ہماری ماں تھی، کہ آپ جا کے کہیں کہ ابو بکر تو رونا شروع کر دیں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مضبوط دل کے ہیں۔ جب انہوں نے جا کے کہا انتنا کالصواحب یوسف، تم یوسف والیاں ہو، مجھ کو بہکاتی ہو، میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے اس کو مصلی پہ کھڑا کرو۔ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، یا جزئی تشبیہ ہے، وہ بھی حق سے بہکاتی تھی، تم بھی حق سے بہکاتی ہو، وہاں معاملہ اور تھا یہاں معاملہ اور ہے۔ اور آخری دن صحابی کہتے بیمار تھے آپ، میں نے دیکھا آپ تشریف لائے، حجرہ سے پردہ ایک طرف کیا، دیکھا پکی ہوئی کھیتی دیکھی جیسے قرآن میں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے۔ تو صحابی کہتے میری نظر پڑی باوجود کمزوری کے، مجھے آپ کا چہرہ خوشی سے ایسے لگا جیسے قرآن کا ورق ہے۔ پھر پردہ نیچے کیا، اس کے بعد ہمارے سامنے نہیں آئے، وفات پا گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش گئے اس پر تو امت کو بھی ان پہ خوش ہونا چاہیے۔ اور پھر عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مرید ہیں، مرید جو ارادہ کر کے آئے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، لیکن عمر مراد ہے، عمر مرید نہیں مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا، اور جب یہ اسلام لائے، حملہ حیدری، غزوات حیدری، دوسری کتابیں شاہد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا عمر آیا انہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنی نصیب ہوئی، عمر آیا ہم سے یہ جو کافروں کے ظلم و ستم تھے ان میں کمی ہوئی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجن الا سلک فجن غیر کتو الا سلک فجن غیر فجے کا، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان آ رہا ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تجھے دیکھ کے شیطان تیری گلی چھوڑ جاتا ہے۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں جو ان کے مشورے پر اتری، انہوں نے مشورہ دیا، رائے دی، اللہ نے اس کو قرآن بنا کے اتار دیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ پتھر کیا ہے؟ ان قدموں کے نشان، یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو جناب وہ جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ یہاں نہ پڑھیں، کہا اللہ کا حکم نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آج سے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جناب باقر رحمت اللہ علیہ، جناب جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، کوئی بھی آئے عمرہ حج کے مناسک ادا کر لے اور صفا مروہ کر لے، جب تک عمر کی مرضی پر آئی ہوئی عید وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت نہ پڑھے طواف کی وہاں، تو نہ اللہ حج قبول کرتا ہے نہ اللہ تعالیٰ عمرہ قبول کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت دکھائی، ایک محل مجھے بڑا ہی خوبصورت نظر آیا، میں نے کہا یہ میرا ہے؟ کہا نہیں، آپ کو تو بہت اونچا مقام ہے، یہ آپ کے امتی عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں جا کے دیکھوں تاکہ پھر میں عمر کو آ کے بتاؤں۔ آگے اس محل کی رونق موجود تھی وہاں، اور تو میں پیچھے آ گیا۔ عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، رونا شروع کر ڈالے کاغار، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتوں پر تو عمل کر کے ہم ان محلات کے مستحق بنے ہیں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب فیصلہ ہے، مال عمر فاروق کا دکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ جو لوگ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، نبی مانیں گے، رسالت پر ایمان لائیں گے، ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عمر جنتی ہے، کیونکہ عمر کا مال تو محمد نے خود دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ نے ان سے کام لیا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، فاتح روم، فاتح ایران، فاتح عراق، فاتح شام، اور پھر ایسا مثالی نظام قائم کیا کہ کئی کافروں کے ملک ان کے قانون کا نام ہی عمر لائے۔ پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دورے داماد، ایک بیٹی دی فوت ہو گئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشان رہنے لگے۔ آپ نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑکیاں کو کمی ہے، پریشان رہتے ہو، صاحب حیثیت ہو، خاندانی ہو، رشتہ ہو جائے گا۔ کہا جناب رشتہ تو ہو جائے گا۔ وہ اعزاز چھن گیا، دور سے آ رہا ہوتا، کہتے رسول اللہ کا داماد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اچھا، میں اپنی دوسری بیٹی بھی تجھے دیتا ہوں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان کا ہاتھ پکڑ کے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تجھے شرف حاصل ہوا ہے نا دوہری دامادی کا، وہ پوری انسانی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ کسی گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں ایک کے بعد دوسری۔ اور جب بیعت رضوان ہوئی، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور پھر فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور جب تبوک میں چندہ پیش کیا، کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ چندہ دے کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اپنے نام لگوا چکا ہے، آج کے بعد اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، جو چاہے کرے۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی دلجوئی کرنے کی، جب ابوبکر صدیق کو پریشان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے تو آپ نے کہا اللہ کے لیے مجھے اور ابوبکر کو چھوڑ دو، یا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی الجھا، فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ خلافت کا اعلان نہیں تھا، خلافت کا اعلان ہونا تھا حج کے موقع پر کرتے، مسجد نبوی میں کرتے، سفر تھا، وہاں دیر خم، وہاں پانی کا ایک وہاں تالاب تھا، وہاں کچھ لوگ پہنچے کچھ نہیں، اس وقت یہ بات کرنی تھی خلافت کی،
من کنت مولا ہو علی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ پھر باقی 6 اشرف مشرف والے، پھر بدر والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر والوں کے متعلق اللہ نے فیصلہ کیا ہے، پہلا مارکا اسلام اور کفر کا لڑنے والے میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، آج کے بعد جو چاہے کرے۔ پھر احد والے 70 شہید ہوئے، 70 زخمی تھے، ہاتھ کٹ گئے اور ٹانگیں توڑ دی گئیں، پیٹ چاک ہو گئے، میدان خون سے رنگین ہوا۔ اس کے باوجود جب پتہ چلا کہ کافر جا کے پھر آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں ابھی تک تم نے مرہم پٹی تو نہیں کی، ابھی تک تم نے شہیدوں کو بھی نہیں سنبھالا، اسلام نے تمہیں ایک دفعہ پھر پکارا ہے، کافر آ رہے ہیں۔ پھر اٹھے تھے لگڑاتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے بازوؤں والے چلے تھے، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، اور جو چل نہیں سکتا تھا کہتا یار تھوڑا سا کندھے کا آسرا دے دو تاکہ اس مقدس جہاد والے سفر سے میں پیچھے نہ رہوں۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے اتارا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم منکر۔ کیا کہنا ان لوگوں کا جو اللہ رسول کی آواز پر جہاد کے لیے لبیک کا، زخموں سے چوروں کا۔ اور پھر خندق والے، ان کا مرتبہ جنہوں نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے تمہارا کچوبر نکالتے رہیں گے، کافروں تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے ان کے لیے دعا کر رہے تھے خندق والوں کے لیے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ دنیا کی زندگی تو کوئی نہیں، زندگی تو آخرت کی ہے، ان کی دنیا نہیں بنی تو ان کی آخرت بنا دے، ان کو معاف کر دے۔ اور پھر حدیبیہ والے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ راضی ہو گیا ان کے ساتھ جو تیرے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ کہتے ہیں اوپر سے آئے تھے، اوپر سے، بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو بس سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، مجھے سب پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا جب میں راضی ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار من بایعنی تحت الشجرہ، جن لوگوں نے میرے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر وہ جو حدیبیہ کے بعد آئے، فتح مکہ سے پہلے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، یہ پہلے والے فتح مکہ سے پھر ان کا درجہ ہے، اور آخری درجہ جو صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ان میں امیر المومنین کاتب وحی، مومنوں کے ماموں، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پناہ کا گھر قرار دیا، بیت اللہ میں چلے جاؤ، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اور جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گئے، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اور ان کو شرف حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے کا عمرہ میں، اور وہ بال اور ناخن اپنے پاس رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ایک کرتا دیا ہدیہ کے طور پر، جو انہوں نے رکھا کہ وفات کے وقت جو ہے یہ مجھے دینا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے غزوہ حنین اور دوسرے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے سے سب میں بعد میں ہیں، بعد میں آنے والوں سے کتنے افضل ہیں؟ امام ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارے صحابہ میں سے بعد میں آئے؟ انہوں نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جس کی نیکیاں دیکھ کے لوگوں کو عمر فاروق کا دور یاد آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم شخصیت، اس کی ساری عمر کی نیکیاں، عمر بن عبدالعزیز جو بعد میں آئے رحمت اللہ علیہ، ان کی ساری عمر کی نیکیاں اس گھوڑے کی ناک کے غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس گھوڑے پر چڑھ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا تھا۔ پتہ نہیں لوگ صحابی کو کیا تاریخ یہ کہا ہے کہ سنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان عقیدہ قرآن اور حدیث میں یہ اصل ہے۔ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ جو تاریخ صحابہ کرام کو
امین صادق اور متبع سنت ثابت کرے اس تاریخ کو مانتے ہیں، جو ان کو خائن غدار اور ان کو غلط ثابت کرے ایسی تاریخ کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، نہیں مانتے ایسی تاریخ کو۔ ہم قرآن حدیث نے جو معاشرہ بتایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ اب میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ اور سنت کی پیروی یہ بیان کروں، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا ان جیسے عقیدہ توحید میں تو بہت بڑی بات ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، وہ صدمہ ہوتا ہے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے تھے، جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت خطبہ دیا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت۔ تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے، اور جو یہ سمجھتا عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا معبود مشکل کشا اللہ ہے وہ تو زندہ قائم ہے۔ پھر یہ عید پڑی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ہوش کرو، یہ وقت آنا تھا، سنبھلو، اس کو برداشت کرو، صبر کرو۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے دلائل ہے وہ علیحدہ، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی حالات نے ثابت کیا کہ اس وقت ابو بکر صدیق کی مناسب تھا رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فضل بننے پہ، کیونکہ انہوں نے اس وقت پہلے انہوں نے رو لیا تھا، امت کو کنٹرول کیا، سنبھالا، اور یہ عید پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے رسولوں کی طرح انہوں نے دنیا سے جانا ہے، چاہے موت آئے تبھی اور چاہے شہادت۔ یہ عہد کے موقع پر ایت اتری تھی، یہ ایت پڑھ پڑھ کے دیکھ کے ایک دوسرے کو صحابہ کرام تسلی دینے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حجر اسود کو کہ لوگ دھڑا دھڑ چوم رہے ہیں، سوچا ہماری تربیت تو رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے اس پتھر کو کون نہیں چومتا، اس ستون کو کون نہیں چومتا، سب یہاں گر رہے، یہ کرنی بھرنی والا ہوگا، مشکل کشائی کرنے والا ہوگا۔ یہ خیال آیا، خطاب پتھر کو کیا، سنایا لوگوں کو، انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چومتے میں تجھے دیکھتا بھی نہ۔ انہوں نے ہمیں سبق دیا کہ اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو، ان قبروں مزاروں سے، درگاہوں سے، لکڑی کے لا، کاغذ کے لا، تعزیے، ان سے بچا کے رکھو۔ جب صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ حق حلال کے مال کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے اپنے دو ہونٹوں کو حجر اسود پر رکھ دینا، گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی۔ عراق کے گورنر نے خط لکھا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لاش ملی ہے کھدائی کے دوران، لکھا ہے دانیال علیہ السلام، نبی کی لاش۔ کہا کئی قبریں رات کو کھدوا کے کسی ایک قبر میں دفن کر دو، پتہ نہ چلے کہ کس قبر کے اندر یہ نکلنے والی لاش ہے۔ اور پھر سنت کی پابندی، خندق کا موقع ہے، ایک پتھر رک گیا، ٹوٹتا نہیں، مجھے کو ڈال دو، آپ نے ضرب لگائی، پتھر ٹوٹا، آگ کی چنگاری نکلی، روشنی ہوئی، آپ مسکرائے، عرض کیا کہ مسکرائے کیوں؟ روم سنا ہے جناب، سنا ہے، بڑی حکومت ہے، میرے اللہ نے خوشخبری دی ہے، یہاں مجھے روم کے محل نظر آئے ہیں اور روم فتح ہوگا، میری امت غالب آئے گی۔ دوسری ضرب پر ایران کی خوشخبری، تیسری پہ یمن کی۔ کیا ایمان تھا، کیا اعتماد تھا، کیا اتباع تھی، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی
پیشاب پخانہ کے لیے جاتے ہو تو سوچنا پڑتا ہے، چاروں طرف سے دشمن کے گرائے میں ہیں اور پیٹ پہ پتھر بدے ہوئے، آدھی آدھی کھجور کھانے کو ملتی ہے، اور یہ وعدے دے رہا ہے میں روم اور یہاں نے کہا جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا۔ انہوں نے تصدیق کی، یہ سنت کی محبت تھی صحابہ کے دل میں۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشورہ دیا گیا کہ جناب اس وقت حالات اور تھے، اب یہ جیش اسامہ کا لشکر اس کو روک نہیں جائے گا، عمر فاروق کو آگے کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ رسول اللہ کیا کر رہے ہو؟ اگر مدینہ میں کوئی ایسے حالات ہو گئے، مرتدوں کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ، کہ تو شرماتا ہے؟ جو بات تو ڈر رہا ہے زبان پہ میں کھل کے کہتا ہوں، اگر مدینہ کی گلیوں میں میری لاش بے گور و کفن پڑی ہو، پرندے نوچ رہے ہو، یہ برداشت ہے، لیکن اپنے جیتے جی حدیث رسول، ارشاد رسول، فرمان رسول میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ رسول اعظم لشکر روانہ کر کے جائیں، میں روکوں؟ میں کون ہوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ میں عمر مجھے اللہ نے روکا تو نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے دوسرے لوگ پیچھے تھے، اسی طرح عمر فاروق بھی پیچھے کھڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذہن نہیں مانتا، طبیعت نہیں مانتی، لیکن سر تسلیم ہے، سر تسلیم، ہاں سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ تو یہ تھے وہ لوگ، اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا تھا، بات سنتے، کہتے جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد بات سن لیے، اللہ کا حکم سن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیا، اب ہم سنیں، ہم نے یہ سن لی اور مان لی۔ اللہ کہتا ہے سب نکمے نکھٹو، برادری والے، مارکیٹ والے، سونے چاندی کے ڈھیروں والے، وزارت مشاورت والے، سب نکمے نکھٹو، فیل ناکام۔ یہ گروہ ہے اولئک المفلحون، صرف یہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ رسول کی بات سنتے ہیں اور فوراً اس کو عمل کرتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ